ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے انصار اور اصحاب کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ اپنے اصحاب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے جیسے اصحاب نہ ہی میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی کو ملے۔ امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کے اصحاب کیسے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ہمیں تاریخ کربلا پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ کربلا ہی ایک ایسی منزل تھی جہاں پر آپ کے اصحاب امتحان کی اس منزل سے گزرے کہ جس کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں دھوپ کی تو شدت تھی مگر سایہ نہیں مل سکتا تھا، ساتھ میں اہل و عیال تھے مگر ان کو مصیبتوں سے محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے میں اگر عام انسان ہو تو ان کا ایمان ڈگمگا جائے، مگر یہ ایسے شیر دل انصار حسینی تھے، ان کے ایمان مضبوط، ان کے ارادے اٹل کہ اب ان کے راستے میں جو آئے گا وہ بدبختی کی موت مارا جائے گا۔ ناظرین، زبان سے محبت کا اقرار کرتے رہنا اور وقت پڑنے پر اپنی جان دے دینا اور بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایسے چاہنے والے تھے کہ جنہیں امام نے روکا نہیں تھا بلکہ جانے کی پوری اجازت بھی دے دی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد اور تمام انصار کو اپنے پاس بلایا۔ اگرچہ اس وقت میں بہت علیل تھا، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ امام نے ان سب کو کیوں بلایا ہے، میں گرتا پڑتا آپ کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے سنا آپ ان سے فرما رہے تھے، اے اہل وفا، میں اس مالک اور خالق کی ثنا اور حمد کرتا ہوں جو نفع اور زر دینے پر قادر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لائق حمد، میں تیرا اس عظیم نعمت پر شکر بجا لاتا ہوں جو تو نے ہم اہل بیت کو شرافت اور بزرگی کی صورت میں عطا فرمائی، ہم کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی، ہمیں نبوت، امامت اور کرامت عطا فرمائی، ہمیں علوم قرآن مجید اور دین سے آگاہ فرمایا، ہمیں اولین و آخرین کے علوم سے سرفراز فرمایا، ہمیں قلب سلیم اور چشم بینا عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم پر مزید رحمتوں کا نزول فرما۔ پھر آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ جتنے وفادار ساتھی اور با تقوی اصحاب اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، انبیاء اور مرسلین اور اوصیاء میں سے کسی کو اتنے وفادار ساتھی نصیب نہیں ہوئے۔ پس جو وفادار اور جانثاری تم نے دکھائی ہے اور میرے ساتھ مروت اور وفا کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے اصحاب وفا، ان اشقیاء سے اب خیر کی کوئی توقع نہیں، دن بدن ان کے مظالم بڑھتے جائیں گے۔ پس میں تم سب عزیز و اقارب اور باوفا ساتھیوں کو کامل رضا اور رغبت سے اجازت دیتا ہوں کہ اپنی جانیں بچا کر رات کے اندھیرے میں نہ صرف تم خود چلے جاؤ بلکہ میرے اہل بیت کو بھی اس مصیبت سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ ظالم لوگ صرف میرے قتل پر آمادہ ہیں۔ یہ سن کر آپ کے اصحاب باوفا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بےتاب تھے، لیکن آپ کے اعزاء اور اقربا کی عظمت اور جلالت کے باعث خاموش تھے۔
چنانچہ آپ کے بھائی، بھانجے اور بھتیجے آگے بڑھے اور عرض کی، اے امام اولین و آخرین، خدا کی قسم ہم آپ کو نرغہ آدھا میں چھوڑ کر جانے والے نہیں، اور خدا ہمیں وہ دن نہ دکھلائے کہ ہم آپ کی جان سے اپنی جان کو عزیز رکھیں، بلکہ ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر فدا کریں گے، آپ کے سامنے آپ کے دشمنوں سے لڑ کر اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں گے۔ یہ الفاظ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بھائی جناب عباس علیہ السلام نے کہے، پھر آپ کے بھانجے بھتیجے نے یہ الفاظ دہرائے۔ جب امام مظلوم کربلا نے یہ محبت بھرے الفاظ سنے تو بنی عقیل کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اولاد عقیل، تم سب کی طرف سے مسلم بن عقیل نے شہید ہو کر میرے ساتھ محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا ہے، تمہاری طرف سے اتنا ہی بہت زیادہ ہے، لہٰذا تم چلے جاؤ، میں خوشی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اولاد عقیل نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے مولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ کوئی تیر لگے، نہ کسی تلوار سے زخم لگے اور ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ بھلا ہم اس شخص کو کیا جواب دیں گے جو ہم سے پوچھے کہ تم اپنے عالی قدر امام کو تنہا چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ کیا تم نے اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز مانا؟ خدا کی قسم ہم اپنی جانیں آپ پر فدا کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی مریں گے۔ اس کے بعد آپ کے تمام اصحاب کھڑے ہوئے اور سب کی طرف سے جناب مسلم ابن اوسجہ نے دست بستہ عرض کی، اے رسول کے فرزند، ہم لوگ آپ جیسے سید و سردار کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کل روز قیامت ذات احدیت کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے فرزند رسول، اگر مجھے یقین ہو کہ میں آپ کی محبت میں جہاد کرتے ہوئے اس قوم بدکار کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے اور ملعون پھر جلا دے، اور یہی عمل ایک نہیں 70 مرتبہ دہرائے جائے تو پھر بھی میں آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ پھر ان کے بعد زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور عرض کیا، مولا، آپ کی رفاقت اور محبت میں یہ ظالم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دے اور پھر مجھے زندگی عطا کرے، پھر یہی عمل دہرایا جائے، پھر زندگی عطا ہو، یہاں تک کہ یہ عمل 1000 بار دہرائے جائیں تو بھی میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں، بلکہ آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ امام نے اپنے اصحاب باوفا کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، تم نے میری نصرت کا حق ادا کر دیا ہے، خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ ناظرین، تاریخ عالم میں ملتا ہے کہ جس وقت امام نے سب کو جانے کی اجازت دی ہے تو چراغوں کو بھی بجھا دیا تھا تاکہ جو رات کے اندھیرے میں جانا چاہے تو چلا جائے، مگر جب چراغ روشن ہوا تو سبھی اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے اور اپنی گردنوں پر تلواروں کو رکھے ہوئے تھے۔ ایسے اصحاب، ایسے چاہنے والے تاریخ میں کہیں نہیں ملتے ہیں کہ جنہیں جان دینا تو گوارا تھی مگر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں۔ ناظرین، تو یہ تھی شجاعت کربلا کے میدان میں تمام اصحاب کی، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی شہادت دی اور ایک ایسا درس دیا کہ دنیا میں آج سنہرے حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ میں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ جلدی حاضر ہوتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى، يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح، يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح.